ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں کینیڈا سے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سیاستدان تو ہیں ہی، سیاست ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن وہ قانون کے پیشے سے بھی وابستہ ہیں اور ایک استاد رہے ہیں قانون کے، تو لہٰذا دونوں جو موضوعات ہیں ہمارے کے اوپر ان کی رائے جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، کینیڈا میں اس وقت آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ بڑے قریب سے آپ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے میں نے کہا کہ سیاست تو آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے ہی، لیکن قانون کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ کا ایک بہت کہہ لیں کہ عرصے سے آپ کی اس کے اوپر مہارت رہی ہے۔ جو کچھ پیناما پیپرز کیس میں ہو رہا ہے، کیا کہیں گے کہ مسلم لیگ نون بہت چالاک ہے یا پھر پی ٹی آئی بہت بیوقوف ہے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کی چالاکی اور عیاری میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ درست، یہ وہ جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن دہاڑے 14 لوگوں کو قتل کیا ہے، 90 لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں، اور یہ ڈائریکٹ گولیوں سے قتل عام رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا تھا۔ 11 گھنٹے گزرنے کے بعد دن کے 11 بجے اور 12 بجے کے درمیان، جب پاکستان بھر کے کم و بیش 50 ٹی وی چینلز ڈائریکٹلی یہ منظر دکھا رہے تھے، پوری قوم دیکھ رہی تھی، وہ قتل کیے ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد اپنے ظلم، اپنے جبر، اپنے حکومتی ہتھ کنڈے اور اپنی چالاکی عیاری کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں، اور ہم 2.5 سال سے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کئی میٹرز میں ہم نیچے سے اوپر اپیلوں میں گئے ہیں، پھر اپیلیں خارج ہوئی ہیں، پھر واپس آئے ہیں، کیس چل رہا ہے۔ اس وقت بھی جسٹس باقر نجوی کمیشن کی اپیل ہائی کورٹ کے ایک پورے 3 رکنی بینچ کے اوپر پڑی ہے، اور سٹے نہیں ملا، اور جج نے ہماری مزید شہادتیں جج صاحب نے بند کر دی ہیں اور بحث کے لیے کر لیا ہے، آگے طلبی ہوگی۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کی عیاری اور ان کی مکاری اور چالاکی کو۔ یہ تو سپریم کورٹ میں جاتے ہوئے جو بھی فریق جائے گا اس کو دیکھنا ہوگا کہ نہ صرف ایک چالاک اور مکار دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہے، بلکہ جابر اور ظالم فرعون صفت حکمران کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ اچھا، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، جس طرح سے آپ ابھی بات کر رہے ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی تھوڑے سارے اس بات کے اوپر ریلکٹنٹ تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ میں نہ اس طرح سے جایا جائے، لیکن تحریک انصاف گئی۔ آپ چودھری اعتزاز احسن صاحب کے موقف کے آپ کو خود کو قریب پاتے ہیں؟ یا میں خود کو چودھری اعتزاز احسن صاحب کے موقف کے بہت ہی قریب پاتا ہوں۔ اس کے اسباب کیا ہیں وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب کے ذہن میں بھی جو کچھ ہوگا، میرے بھی ذہن میں وہی کچھ ہے۔ بات بڑی واضح ہے، بات واضح ہے فواد چودھری صاحب، کہ نواز شریف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس اور اپنے ڈاکیومنٹس اور اپنی ایویڈنس جو انہوں نے خود اپنی طرف سے قطری شہزادے کے لیٹر تک پیش کیا ہے، اس کیس کے فیصلے کے لیے یہ سب کچھ کافی ہے۔ صحیح۔ میں تو حیرت زدہ ہوں، پی ٹی آئی ایک پیٹیشنر ضرور ہے، انہوں نے درخواست دی ہے، وہ پلینٹف کے طور پہ گئے ہیں، اور اونس آف پروف بیسیکلی پلینٹف پر ہوتا ہے، مدعی پر بار ثبوت ہوتا ہے، مگر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ملزم جرم کا اقرار نہ کر لے۔ دعویٰ ہے اس لندن کی جائیداد فلیٹس کے بارے میں، وہ انکاری تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بھی تسلیم کر لیا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی تسلیم کر چکے تھے اس سے قبل، اور سپریم کورٹ میں اس کی اونرشپ تسلیم کر لی ہے۔ جب انہوں نے جائیدادیں مان لی ہیں تو پلینٹف کا، مدعی کے دعوے کا ایک بنیادی پہلو ملزم نے ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اب قانون شہادت یہ ہے کہ جب ملزم نے ایکسپٹ کر لیا کہ یہ فلیٹ اور جائیدادیں میری ہیں، تو یہاں سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کہنا کہ یہ فلیٹس میرے ہیں، اب یہ دعویٰ بن گیا ہے، یہ اس کا دعویٰ بن گیا، کلیم بن گیا ہے۔ اب اونس آف پروف اس شخص کے اوپر منتقل ہو گیا ہے جس نے کہا کہ ہاں یہ فلیٹس ہمارے ہیں، 2006 میں خریدے تھے، بالکل، انہوں نے یہ کہا۔
اب بحث تو صرف اتنی بات میں رہ گئی کہ 1993 میں خریدے تھے یا 2006 میں. بھئی 2006 میں خریدنا انہوں نے مان لیا ہے. تو ہوتا یہ ہے قانون شہادت میں کہ جب تسلیم کر لیا کہ 2006 میں خریدے تھے یہ ہمارے ہیں، اب یہ دعویٰ بن گیا ان کا. اب اس کا اونس آف پروف نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ کب خریدے، کس پیسے سے خریدے. وہ قاضی صاحب انہوں نے جو ڈیفینس دیا ہے، اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا، تو ان کا ڈیفینس یہ ہے کہ جی ہم نے نہیں بلکہ میاں شریف صاحب نے، جو ظاہر ہے کہ آپ کے بھی بہت ہی قریبی دوست تھے، میاں شریف صاحب آپ کا بہت ان سے گہرا تعلق تھا. نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا تو یہ کلیم نہیں ہے، لیکن جو حسین نواز شریف صاحب نے اور جو کاغذات جمع کرائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں میاں شریف صاحب نے یہ کاروبار شروع کیا التھانی فیملی قطر کے ساتھ، اور اس کی سیٹلمنٹ 2006 میں ہو کے ہوئی ہے. یہ ڈیفنس ہے ان کا، حسین نواز صاحب کا. یہ جو ڈیفنس ہے نواز شریف صاحب کا، یہ حسن نواز صاحب، یہ حسین نواز کا، یہ ڈیفنس نواز شریف صاحب کی سیاسی موت کے لیے اور قانونی گرفت کے لیے کافی ہے. یعنی نواز شریف صاحب نے اپنے ڈیفنس میں اور ان کے بیٹوں نے اپنے ڈیفنس میں جو کچھ پیش کیا ہے وہ سزا دینے کے لیے مور دین انف ہے. کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے دبئی میں فیکٹری لگائی، پھر وہ فیکٹری بیچ کر ہم نے جدہ کی فیکٹری میں سرمایہ لگایا، اور ہمارے والد صاحب کی محنت سے جدہ کی فیکٹری بڑی پھلی پھولی، پھر وہ بیچ کر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ انٹرجیکٹ آپ سے تھوڑی سی معلومات یہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت قریب تھے اس زمانے میں میاں شریف صاحب کے. یہ جب فیکٹری کا جو دبئی میں فیکٹری لگانے کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے کہ فیکٹری دبئی میں لگائی تھی میاں شریف صاحب نے؟ دیکھیے میری ذاتی معلومات میں بہت کچھ ہے. واقعات جو ٹی وی چینل پر آ گئے ہیں اور جو ریکارڈ پر آ رہے ہیں ان سے بہت زیادہ بڑھ کر میری معلومات میں ہے. اور میں میاں محمد شریف صاحب سے براہ راست سنا ہوا ہے. میں ان ذاتی معلومات کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. میں ان معلومات پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں جو وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کے فلور پہ خود مہیا کر چکے ہیں، اور اب سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹس دے کر الثانی فیملی کا اب جو اپنے بیان کو خود کنٹراڈکٹ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے جو لندن فلیٹ کا سرمایہ، انہوں نے اون کر لیا ہے، اور ٹریل بیان کر دی تھی دبئی سے جدہ اور 2005 میں جدہ سے لندن. اب یہ ٹریل بیان کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹس ان کے بیٹے صاحبزادے درج کروا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں داخل کروا رہے ہیں، اس میں ٹریل کا ڈائریکشن چینج کر دیا ہے. اب وہ دبئی سے قطر لے آئے ہیں، اور قطر کا ذکر نواز شریف صاحب نے نہ اپنی قوم کے نام سپیچ میں کیا تھا، نہ پارلیمنٹ کے فلور پر کیا تھا، نہ ان ڈاکیومنٹس میں کیا تھا جو انہوں نے کہے تھے کہ جناب اسپیکر میں نے یہ سارے کاغذات آپ کے پاس جمع کروا دیے. نہیں کیا تھا. اب سپریم کورٹ میں انہوں نے ٹریک چینج کر کے، ٹریل چینج کر کے دبئی سے قطر اور قطر سے لندن پہنچ گئے. نہیں لیکن یہ جو اونرز آف پروف کی بات ہے، آج اگر ہم جسٹس عظمت سعید صاحب نے ایگزیکٹلی آلموسٹ آپ والی ہی بات کی، انہوں نے عظمت سعید صاحب نے اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہی کہا پی ٹی آئی کے وکیل کو کہ آپ جو ہے وہ مختصر بات کریں تاکہ اونرز آف پروف جو ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے اوپر ہے. آلموسٹ یہی لائن تھی جو آپ بات کر رہے ہیں، جج صاحبان نے جو مشورہ دیا تھا، لیکن وہ وکیل صاحب جو تھے وہ اپنی تیاری کے معاملے میں ذرا زیادہ وہ پڑھنا چاہ رہے تھے. اچھا یہ بتائیے اب آپ کا مشورہ کیا ہوگا تحریک انصاف کے لیے؟ فواد چودھری صاحب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. مجھے چونکہ آج کی کارروائی کا علم نہیں ہے، جی سوائے اتنی بات کے کہ وہ 30 نومبر تک انہوں نے تاریخ ڈال دی ہے. 15 تاریخ کی کارروائی کا اور جج صاحبان کے سوالات کا میں نے سارا دیکھا اور پڑھا ہے، جو 15 کی کارروائی تھی. یہ بات جو آپ کوٹ کر رہے ہیں درست ہے. لائن ہی یہ بنتی ہے کہ اونرز آف پروف نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں پر شفٹ ہو چکا ہے. اب وہ رسپانسیبل ہیں کہ اپنا ٹریل کلیئر کریں. اگر ٹریل وہ کلیئر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیکس ایویڈر ہے، ٹیکس ایویژن کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اپنی جائیدادوں کو ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا، کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی ہے، جھوٹ بولا ہے. 5-7 کیس بن جاتے ہیں صرف ٹریل نہ دے سکنے کی بنیاد پر، اور ہر ایک کیس میں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. 5 ٹائمز کوالیفائی ہوتے ہیں 5 جرائم میں.
بالکل اس رخ پہ جانا چاہیے. اب جو بات آپ نے کی, میں یہاں ایک مشورہ دوں گا, اور یہ مشورہ ہے ویسے بلا مطالبہ یا بلا طلب. پی ٹی آئی نے یہ مشورہ مجھ سے مانگا نہیں ہے, عمران خان صاحب نے نہیں مانگا, نہ انہوں نے کبھی کنسلٹ کیا ہے, نہ بھی ہمارا اس موضوع پر کبھی رابطہ رہا ہے. تو میں ان کے مانگے بغیر ایک مشورہ دے رہا ہوں, وہ اس کو قبول کر لیں, ان کی مرضی. نہیں تو چونکہ انہوں نے مانگا نہیں, اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, یہ ان کا اختیار ہے. میرا مشورہ یہ ہے انہیں وکلاء تبدیل کرنے چاہیے. میں قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, میری کوئی بہت بڑی مہارت کا دعویٰ نہیں ہے. ان کے وکلاء کیس کو غلط سمت پہ لے جا رہے ہیں اور بڑی کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. مجرم ثابت ہونے والا ہے, ملزم مجرم بننے والا ہے. سیدھا ہٹ کریں اس رخ پر, اونس آف پروف سے ہٹے نہیں کہ ان کے ذمے ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کل ایک پھر ٹور جا رہا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جی عمران خان صاحب لنڈن جا. اچھا چلے آپ بات مکمل کریں. میری بات, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وکیلوں پر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, ان کو برقرار رکھنا چاہیں رکھیں, مگر 2 تکڑے وکیل اور کریں. اچھا مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر بابر اوان جیسا شخص کوئی لائیں, ہے وہ کرمنل کی سائیڈ کے آدمی, مگر ایک آدھ ادھر سے آ جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کو انہوں نے کیوں نہیں لیا مجھے نہیں معلوم. ایسے لائر ہونے چاہیے جو بڑی سختی سے اگریسولی گرفت کر سکے یا معاملات کی. یا تو انہوں نے فیس نہیں دی, ان کی پارٹی کے لائرز ہیں. صحیح بات. اور وکلاء جو ہیں بغیر فیس کے وکیل کرنا ویسے کافی بے وقوفی ہوتی ہے, میں آپ کی بات سے بہت بڑا غلط کام ہوتا ہے. وکیل بغیر فیس کے کبھی کام صحیح نہیں کرنا چاہیے, بالکل صحیح. سنارا صراف پیسوں کے ماں باپ کا بھی کام صحیح نہیں کرتا. راج جو ہوتا ہے مستری, وہ پیسوں کے بغیر ماں باپ کا گھر بھی ٹھیک نہیں بناتا. درزی پیسوں کے بغیر کام نہیں کرتا. یہ بہت سارے پیشے ایسے ہیں, وکالت تو بہت اونچے درجے کا پیشہ, اونچے درجے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذرا آخری میں مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کل جو ہے شیخ رشید صاحب بھی شاید اب لنڈن جائیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل لنڈن جا رہے ہیں, باقی حضرات جو ہیں کل لنڈن جا رہے ہیں. کوئی دوبارہ رابطے کا کوئی بات ہوئی, کوئی گفتگو ہوئی؟ شیخ رشید صاحب ہی زیادہ اس طرح کے معاملات طے کرتے ہیں, کوئی دوبارہ امکان ہے بات چیت کا, ملاقات کا؟ نہیں, ان کا اس سلسلے میں میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں نے ابھی ٹی وی چینل پہ ہی یہ خبر پڑھی ہے. تو میں تو لندن تھا, میں تو ابھی چند دن پہلے لندن سے کینیڈا آیا ہوں. یہ کس تاریخ کو پروبیبلی جی بالکل اسی ہفتے ابھی چند دن پہلے ہی آیا ہوں, اور میں پاکستان آ رہا ہوں. یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے میری. اچھا, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان اب کب تشریف لا رہے ہیں؟ یہاں سے وایا دبئی میری فلائٹ ہے. میں دبئی سے کراچی آ رہا ہوں, اور 4 دسمبر کو نشتر پارک میں میرا خطاب ہے, ایڈریس. اچھا چلے ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے تشریف لائیں, ہم منتظر ہیں آپ کے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے, سلام ہوگا جو ہی آپ تشریف لائیں گے. بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے پیناما پیپرز کے اوپر جو موقف ہے وہ دیا, اور مشورہ بھی دیا. اور سب سے امپورٹنٹ مشورہ شاید یہی ہے کہ وکیل کو بغیر فیس کے بالکل کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اگلے سیگمنٹ